कैसे मानोगे तुम? कमरे से बाहर जाते जुरखाम खान का रास्ता रोकते आंखों को घुमाते हुए कहा तो अकीदत की दिलकश अदा पर जुरखाम खान को टूट कर प्यार आया। कमबख्त दिल तो पहले से ही दिलो जान से फिदा था, ऊपर से वो जालिम महबूबा सुर्ख रंग में पोर पोर सजी अपनी कातिलाना अदाओं से जुरखाम खान की जान लेने के दर पर थी। एक ऐसी बीवी ला दो मुझे जिसे ये मालूम हो कि शोहर को मनाते कैसे हैं, और हब हटो मेरे रास्ते से। इतना फजूल वक्त नहीं जो तुम्हारी शक्ल देखकर बर्बाद करूं। तिनक्कर कहते अकीदत को बाजुओं से थाम कर साइड पर किया तो अकीदत ने घूर कर जुरखाम खान को देखते फिर से उसके रास्ते में हायल होती दरवाजे से टेक लगा गई। मैं कसम से अब तुम्हारी जान ले लूंगी। अब अगर तुमने दूसरी शादी का नाम लिया, जुरखाम मना रही हूं ना, तो मान जाओ ना। तेज लहजे में कहते आखिर में मासूमियत से आंखें पटपटाते जुरखाम खान के चेहरे को हाथों के प्याले में भरा तो जुरखाम खान के गले में गिल्टी सी उभर कर मासूम हुई। अपना आप अकीदत की नदाओं के आगे हारता हुआ महसूस हुआ। वो कोई नफ्स परस्त या कमजोर आसाब का मालिक नहीं था जो यूं किसी को भी देखकर बहक जाता, मगर अब जो बहक रहा था तो सामने मौजूद हस्ती उसकी मलकियत थी। जुरखाम खान का इश्क व जुनून थी। वो इस दुनिया में जुरखाम खान के लिए बनाकर भेजी गई थी और 18 साल पहले दुनिया में उसे जुरखाम खान के नाम से मंसूब करके हमेशा के लिए उसका बना दिया गया था। वो सिर्फ बीवी ही नहीं, जुरखाम खान की अव्वलीन चाहत और धड़कते दिल की वजह थी। जुरखाम खान को यकीन था कि अकीदत शाह इस दुनिया की पहली और आखिरी लड़की है जिसकी हर खता वो माफ़ कर सकता है, चाहे फिर वो जुरखाम खान की जान लेना ही क्यों ना हो। मुझे चाहे मनाना नहीं आता, मगर मुझे तुम्हारे अलावा किसी और को चाहना भी तो नहीं आता, तुम्हारे बगैर रहना भी तो नहीं आता। क्या तुम्हारे लिए ये काफ़ी नहीं? अब तुम्हारी बीवी ऐसी ही है, बीवी तो नहीं लेकिन क्यूट प्यारी सी बेटी दे दूंगी जो हमेशा अपने बाबा की साइड हो। बोलो, मंजूर है? दोनों बाहें जुरखाम खान की गर्दन के गिर्द हायल करते अपना चेहरा जुरखाम की गर्दन में छुपाते सरगोशी नुमा आवाज में कहा तो जुरखाम खान ने गहरी नीली आंखों से अपने सीने से लगी खड़ी अकीदत शाह को देखा। अकीदत शाह के नरमो नाजुक लम्स और वजूद से उठती महसूर कुन खुशबू को महसूस करके जुरखाम खान की आंखों में पल में खुमार की सुर्खी उतरी। हाथ भी साख्ता हरकत में आते अकीदत की कमर के गिर्द लिपटे। बेटी तो मेरी होगी अकीदत जुरखाम खान, और वो अपने बाबा की साइड ही होगी, मगर फिलहाल मेरी बेटी की माँ उसके बाबा को बुरी तरह हर्ट कर चुकी है। पहले मुझे मनाकर दिखाओ, फिर बेटी क्या बेटों के बारे में भी प्लानिंग कर लेंगे। दुपट्टा अकीदत के सर से उतार कर बेड पर उछाला तो माथा पट्टी दुपट्टे के साथ उतरी जमीन बोझ हुई। अकीदत के बालों को मुट्ठी में भरकर चेहरा अपने चेहरे के करीब करते सपाट लहजे में कहा तो अकीदत की आंखें बेसाख्ता जुरखाम की इस कदर बेरुखी पर नम हो। गलती हो गई थी, वो मान भी तो रही थी। हालांकि वो इस बारे में अभी बहराम शाह से बात भी नहीं कर सकी थी क्योंकि वो शहर गया हुआ था, मगर वो जुरखाम खान से नफरत का ड्रामा नहीं कर सकती थी। उस दिन जो समझ में आया कर तो दिया, मगर इसके बाद एक पल को चैन नहीं था। अब अकीदत को हर तरह का नुकसान उठाना गवारा था, मगर जुरखाम खान को खुद से कफा करना नहीं। मगर वो तो आज बेहिस बंद खड़ा था, किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं था। जुरखाम खान को नम आंखों से देखते अकीदत ने अपने कदम पीछे लिए और साइड पर होती बेड की जानिब बढ़ी। हाथ मारकर लाइट ऑफ करती, बेड पर जाकर नीम दराज होते कंफर्टर चेहरे तक ओढ़ लिया, जबकि अकीदत के इस अमल पर जुरखाम खान साकित खड़ा रह गया। अकीदत की नम आंखें याद करते मुट्ठियां भींचते झटके से अजरक उतार कर सोफे पर उछाली और लंबे लंबे डंग भरता बेड पर आकर अपनी जगह नीम दराज हो गया, क्योंकि अब बाहर जाना तो किसी सूरत मुमकिन नहीं था। बेड पर चित लेटे बाजू आंखों पर रखे वो अपनी ही सोचों में गुम था कि तभी कानों में दबी दबी हिचकियों की आवाज सुनाई दी तो जुरखाम खान ने झटके से अपनी आंखें खोली। अंधेरे में अपने पहलू में लेटी अकीदत को हैरत से देखा। वो लड़ झगड़ सकती थी, किसी को रोने पर मजबूर भी कर सकती थी और जरूरत पड़ने पर मार भी सकती थी,
مگر وہ کبھی خود رو سکتی تھی، وہ بھی زرخام خان کی بے رخی پر۔ اس بات کا اندازہ زرخام خان کو بالکل نہیں تھا۔ ہاتھ بڑھا کر عقیدت سے کمفرٹر اتارتے جھٹکے سے عقیدت کو اپنی جانب کیا۔ وہ جس نے کبھی کسی کو منانا تو دور، کسی سے بات کرنا گوارا نہیں کرتی تھی، آج اس قدر کوشش کرنے کے باوجود بھی زرخام خان کے رویے سے پل میں ٹوٹی تھی۔ لاکھ مضبوط ہونے کے باوجود بھی عام بیویوں کی طرح شوہر کی ذرا سی بے رخی پر آنکھوں سے بہتے سیال کو روک نہ سکی کہ تبھی زرخام خان کے بازو کو اپنی کمر کے گرد لپٹا محسوس کر کے حق سے رہ گئی۔ زرخام خان کے کھینچنے سے عقیدت سیدھا زرخام خان کے سینے سے ٹکرائی تو اس اچانک افتداد پر وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہوتی کہ زرخام خان دونوں بازو عقیدت کی کمر کے گرد لپیٹتا، اسے بستر پر لٹاتا، اس پر جھک آیا تھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ ہاتھ بڑھا کر سائیڈ لیمپ آن کرتے عقیدت کی نم آنکھوں کو انگوٹھوں کے پوڑوں سے صاف کرتے نرم لہجے میں کہا تو کمرے کی مانی کھیزی خاموشی میں عقیدت کی سسکی گونجی۔ زرخام خان کو لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں دبوچ لیا۔ تڑپ کر عقیدت کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے جا بجا اپنا شدت بھرا لمس چھوڑ دے عقیدت کو خود میں بھینچ لیا۔ کیا ہو گیا یار، جان لینی ہے کیا میری؟ ایک سیکنڈ میں چپ کرو ورنہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ کروٹ بدلتے عقیدت کو اپنے سینے میں چھپائے ٹپٹنے والے انداز میں کہا تو عقیدت جھٹکے سے زرخام خان کا حصار توڑتی اٹھ کر فاصلے پر بیٹھی۔ پہلے سے گلابی چہرہ رونے کے باعث سرخ انار ہو چکا تھا۔ سبز نگینوں جیسی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھ کر زرخام خان کو اپنا آپ ان میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ تم سے برا کوئی ہے بھی نہیں، ہچکیوں سے روتے شکوا کرتے چہرہ ہاتھوں میں چھپایا تو زرخام خان تڑپ کر اٹھتے عقیدت کے دونوں ہاتھ چہرے سے ہٹاتا، ہاتھوں کی پشت پر شدت بھرا لمس چھوڑتے مزاحمت کرتی عقیدت کو خود میں چھپا چکا تھا۔ خان صدقے اپنی جان کے، قسم سے یار تنگ کر رہا تھا، رونا تو بند کرو میری جان، عقیدت کی کمر سہلاتے نرم لہجے میں کہا تو عقیدت نے نفی میں سر ہلاتے چہرہ زرخام خان کی گردن میں چھپا لیا۔ عقیدت کی ہچکیاں تھمی تو زرخام خان نے نرمی سے اسے سامنے کرتے نم چہرے کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے نرمی سے عقیدت کی آنکھوں کو چھوتے چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ میری اتنی سی بے رخی برداشت نہیں، اور خود جو مجھ سے نفرت کا اعتراف کرتے، ہمارے رشتے کے بارے میں جو بھی کہا، تمہیں اندازہ ہے مجھے کتنی تکلیف ہوئی تھی؟ اگر تمہیں اندازہ ہوتا نا عقیدت، تم کبھی وہ نہ سب کہتی۔ وہ میں تھا جو تمہاری محبت میں برداشت کر گیا، یقین مانو تم کبھی نہ کر پاتی، میرا ایسے سوچنے پر بھی جان سے مار دیتی، شکوہ کنا لہجے میں کہتے آخر میں مسکرا کر کہتے ناک عقیدت کی ناک سے مس کرتے نرمی سے اپنے ہونٹوں سے چھو کر پیچھے ہوا۔ زرخام خان کے پیچھے ہونے پر عقیدت نے نم پلکوں کی بار اٹھا کر زرخام خان کی جانب دیکھا تو نہ جانے کتنے ہی لمحے مانی کھیزی خاموشی میں گزر گئے۔ زرخام خان نے نرمی سے عقیدت کی کمر کے گرد بازو لپیٹتے خود سے لگایا، کمرے کی خاموشی میں چوڑیوں کی کھنک سے خوبصورت ساز بکھرا۔ خاموش مگر آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹے مارتا سمندر لیے ایک دوسرے کو دیکھتے زرخام خان نے ہاتھ بڑھا کر عقیدت کی گردن کے گرد بازو لپیٹا تو عقیدت نے بے ضابطہ زرخام خان کے کرتے کو مٹھیوں میں دبوچا، جبکہ نظریں مسلسل اس کی لو دیتی نظروں سے الجھی ہوئی تھی۔ تبھی زرخام خان نے گہری استحقاق بھری نگاہ عقیدت کے ہوش ربا سراپے پر ڈالتے اس کے چہرے پر جھکتے سرخ بھڑے بھڑے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی شدت بھری گرفت میں لیا۔ عقیدت کی کمر کے گرد گرفت مضبوط کرتے پیچھے کو ہوتے سر تکیے پر ٹکایا، اپنی ٹانگوں سے اس کی ٹانگوں کو لاک کیا اور پوری شدت سے اس کی مدھم چلتی سانسوں کو اپنی سانسوں سے الجھا دیا۔ اپنے نازک ہونٹوں پر زرخام خان کے شدت بھرے لمس اور دانتوں کے دباؤ کو محسوس کرتے عقیدت کے ہاتھ سرکتے زرخام خان کے بالوں میں الجھے۔ کمرے کی مانی کھیزی خاموشی میں دونوں کی دھوکی کی مانند چلتی سانسوں کا شور برپا تھا۔ ایک دوسرے کے سینے میں محبت کی تھاپ پر رقص کرتی دھڑکنوں کے شور سے گھبرا کر عقیدت نے زرخام خان میں چھپنا چاہا، جیسے محسوس کرتے زرخام نے جھٹکے سے کروٹ بدلتے
عقیدت کی کلائیوں کو اپنی سخت گرفت میں لیا تو کئی چوڑیاں ٹوٹ کر بستر پر بکھر گئیں، مگر محبت ایک دوسرے کی قربت میں گم ہوئی دونوں وجودوں کو پرواہ ہی کب تھی۔ عقیدت کی بکھرتی سانسوں کو محسوس کرتے زرخام خان نرمی سے پیچھے ہوا تو نظریں عقیدت کے بکھرے سراپے، بہکی تیز چلتی سانسوں اور نم ہونٹوں سے سرکتی دودھیا گردن پر آئی تو زرخام خان کو اپنے گلے میں کانٹے سے چبھتے محسوس ہوئے۔ خمار آلود نظروں سے عقیدت کو گہرے سانس لیتے دیکھ ہاتھ بڑھا کر نم ہونٹوں کو چھوتے، جھک کر ان کی نمی کو چنتے پیچھے ہوتے، چہرہ عقیدت کی گردن میں چھپاتے، جا بجا اپنا لمس چھوڑتے۔ پل میں عقیدت کے اوسان خطا کر چکا تھا۔ زرخام خان کے ہاتھوں کے بے باک لمس کو بازوؤں سے سرکتے اپنے پیٹ پر محسوس کرتے عقیدت نے تڑپ کر پیچھے ہونا چاہا، جس پر زرخام خان نے سختی سے عقیدت کو پیٹ سے تھامتے اس کی گردن پر بائٹ کیا تو عقیدت نے تڑپ کر زرخام خان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما تو زرخام نے غصے سے چہرہ اٹھا کر عقیدت کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا، جسے دیکھ عقیدت نے اپنے خشک پڑتے ہونٹوں کو تر کرتے زرخام خان کی سرخ آنکھوں میں دیکھا۔ ابھی زرخام کچھ کہتا کہ کمرے میں فون کی آواز گونجی تو زرخام خان عقیدت کی کمر کے گرد بازو لپیٹ کر اٹھاتے اپنے سینے سے لگاتا بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا، اپنے کرتے کی جیب سے موبائل نکال کر سامنے کیا تو اپنے خاص بندے کی کال دیکھ کر ایک نظر اپنے کندھے سے سر ٹکائے، آنکھیں موندے عقیدت کو دیکھ نرمی سے اس کے ماتھے کو چھوتے پیچھے ہوا تو عقیدت نے آنکھیں واں کر کے زرخام خان کو دیکھا جو اب فون کان سے لگا چکا تھا۔ اچھا تم معاملہ سنبھالو، میں آ رہا ہوں بس 5 منٹ میں۔ زرخام خان کے جانے کی بات سن عقیدت جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی۔ کھیتوں میں رات کو پہرا دینے والے آدمیوں میں منہ ماری ہو گئی ہے، معاملہ ہاتھ سے نکل نہ جائے، مجھے جانا ہوگا، کل ہماری بیٹی کی پلاننگ کریں گے، اب رونا نہیں، سکون سے سو جاؤ، میں جلد ہی واپس آ جاؤں گا۔ عقیدت کے کچھ بھی کہنے سے پہلے اس کے ہونٹوں پر شہادت کی انگلی رکھتے نرم لہجے میں کہا تو عقیدت نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ زرخام خان نے مسکرا کر نرمی سے عقیدت کے ماتھے کو چھوتے پیچھے ہو، تمہاری اجرک۔ زرخام کو دروازہ کھولتے دیکھ عقیدت نے اجرک زرخام خان کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا تو اس نے رخ بدل کر عقیدت کے سامنے کھڑا ہو تو عقیدت نے ناسمجھی سے زرخام خان کی جانب دیکھا، جس پر زرخام کی آنکھوں کے اشارے سے اجرک کی طرف اشارہ کیا تو عقیدت کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ رنگ گئی۔ 2 قدم کے فاصلے کو سمیٹتے زرخام خان کے کندھوں کے گرد چادر پھیلا کر پیچھے ہوئی تو زرخام کی نظریں عقیدت کی دودھیا گردن پر گئی جو اب زرخام خان کی شدتوں سے سرخ پڑ گئی تھی، جسے دیکھ زرخام کے دل کیا ساری دنیا کو بھاڑ میں جھونک کر وقت کو یہیں روک لے اور آج اپنی محبت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لے، مگر وہ خان تھا اور سردار تھا، وہ فرض سے لاپرواہی نہیں برت سکتا تھا۔ نرمی سے عقیدت کا گال تھپ تھپا کر جھٹکے سے پلٹتا کمرے سے نکلتا چلا گیا، جبکہ عقیدت نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کرتے اس سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ اپنے وجود سے اٹھتی زرخام خان کی خوشبو کو محسوس کر کے عقیدت کے ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دبائے زرخام خان کے بارے میں سوچتے چہرے پر کہیں دھنک رنگ بکھر گئے۔ یار صبح کچھ کرو، اگر آئس کو بھنک بھی لگ گئی کہ میں یہ سب کرتی پھر رہی ہوں تو میری جان لے لیں گے۔ تم ایٹ لیسٹ مجھ سے بات تو کر لیتی۔ کمرے میں بے چینی سے ٹہلتی حوریہ نے پریشانی سے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے کہا تو دوسری جانب اپنے آفس میں بیٹھی صبح نے پٹکنے کے انداز میں فائل ٹیبل پر رکھی۔ حد ہی ہو گئی حوریہ، سب کچھ میں ہی کروں، صبح نہ ہو گئی کوئی جادو کی چھڑی ہی ہو گئی جس کو گھما کر سارے کام سیٹ کروا لو۔ ایک تو میری جان کا دشمن مجھے سکون کا سانس نہیں لینے دیتا اور یہ اب ایک نئی مصیبت۔ صبح کے جھنجھلا کر کہنے پر حوریہ نے پریشانی سے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا اور آہستہ قدموں سے چلتی ٹیبل کے پاس گئی، ہاتھ بڑھا کر ٹیبل پہ پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگا کر ایک ہی گھونٹ میں خالی کرتی نفی میں سر ہلاتی صوفے کی جانب بڑھی۔
सोफे की पुश से टेक लगाकर एक नज़र बंद दरवाजे को देख एक गहरी सांस भरी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? मेरे लिए चंद घंटों के लिए यहाँ से निकलना मुश्किल नहीं, मगर मेरा घुन्ना शौहर बहुत शातिर इंसान है, चील की निगाह रखता है। अगर उसे ज़रा सा भी शक गुजरा तो मेरी खैर नहीं। हूरिया ने बुरी तरह लब कुचलते हुए कहा तो सुबका शाह ने अपने सामने पड़ी फाइल के ढेर को हाथ मारकर पीछे खिसकाया। अब कुछ ना कुछ तो करना होगा, और तुम्हें उस जाहिल इंसान का भी पता है, जान का अजाब बन जाता है। तुम बस किसी भी तरह आ जाना या मैं ही आ जाऊंगी। शॉपिंग का बहाना करके तुम्हें साथ ले आऊंगी। सुबका के पुरजोश लहजे पर कहने पर हूरिया ने भी सुकून का सांस ली। हाँ, ये बेस्ट है, बस तुम शॉपिंग पहले से करके रखना, खाली हाथ घर आए तो शक हो जाना है। हूरिया ने चुटकी बजाकर कहा तो सुबका शाह ने मुस्कुराते हुए सर हस्बात में हिलाया। तभी कमरे के बाहर कदमों की चाप सुनकर हूरिया झटके से टेक हटाकर सीधी हो बैठी। इस बारे में तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी शायद कोई आ रहा है, तुम कल टाइम पर पहुंच जाना। तेजी से सुबका को जवाब देते फोन बंद करके बेड पर उछाला और तेज कदमों से चलती ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हो गई, जबकि दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। गहरी सांस लेते बंद दरवाजे के हैंडल को देखा जिसे बाहर की जानिब से घुमाया गया था। आयस खान दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो नजरें ड्रेसिंग टेबल के सामने नजरें झुकाए खड़ी हूरिया शाह की पुष्ट से टकराई। हूरिया शाह को नजरों के हिसार में रखते आयस खान ने दरवाज़ा बंद किया तो दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर हूरिया का दिल बेसाख्ता धड़का। अपने जानिब आयस खान के बढ़ते कदमों की चाप सुनते हूरिया को अपना दिल कानों में धड़कता महसूस हुआ। हाथों में थामे हेयर ब्रश पर गिरफ्त सख्त से सख्तर होती जा रही थी। मुझे लगा तुम सो रही होगी। अपनी कमर पर रेंगते आयस खान की सुलगती उंगलियों के लम्स और गमगीन लहजे में की गई सरगोशी को सुनकर हूरिया ने झटके से सर उठाकर आईने में नजर आते आयस खान के संजीदा चेहरे को देखा, जो इस वक्त किसी भी किस्म के जज्बात से आड़ी था। चॉकलेट ब्राउन सर्द आंखों में देखते हूरिया को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट महसूस हुई थी। दिन के 3 बजे कौन सोता है? ब्रश को टेबल पर रखते अपने खुश्क पड़ते होंठों को जबान से तर करके मध्यम लहजे में कहा। आयस खान ने समझने के अंदाज में सर हिलाया। अभी हूरिया पलटती कि आयस खान ने दाएं हाथ को हूरिया की कमर के गिर्द लपेटते एक झटके में अपनी सख्त गिरफ्त में लेते हूरिया की पुश्त को अपने सीने में भींचा। इस अचानक इफ्तिदात पर हूरिया ने बमुश्किल अपनी चीख रोकते सहमी नजरों से आईने में नजर आते आयस खान के वजिया मगर सर्द और सपाट चेहरे को देखा। पैंट के साथ डार्क ब्राउन शर्ट पहने जिसके ऊपरी 2 बटन खुले हुए थे। शर्ट को कोनियों तक फोल्ड किया हुआ था जिसके 22 बाजुओं की फूली नीली रगें वाजे हो रही थी। सियाह बाल बेतरतीबी से माथे पर बिखरे हुए थे और चॉकलेट ब्राउन सर्द आंखें हूरिया की गर्दन पर हरकत करती अपनी उंगलियों पर जमी हुई थी, जिन्हें देख हूरिया को अपना सांस रुकता महसूस हो रहा था। जो इंसान रात 8 बजे सो सकता है वो दिन के 3 बजे भी तो सो सकता है ना। हूरिया की गर्दन से बाएं जानिब से बाल हटाते हुए सर्द लहजे में कहते कान की लौ के करीब झुककर गहरी सांस भरते हूरिया के वजूद से उठती महसूर कुन खुशबू को अपनी सांसों में उतारा तो हूरिया को अपना पूरा वजूद कपाता महसूस हुआ। अभी हूरिया कोई जवाब देती उससे पहले ही आयस खान ने हूरिया को अपनी गिरफ्त में लेते झटके से रुख बदलते ड्रेसिंग टेबल पर बिठाकर उसके दोनों बाजू अपनी गर्दन के गिर्द लपेटते चेहरा हूरिया की गर्दन में छुपाकर आंखें मूंद ली। जबकि इस अचानक इफ्तितात पर हूरिया ने सख्ती से अपनी आंखें मींचते आयस खान की शर्ट को मजबूती से अपनी गिरफ्त में लेते गहरी सांस भरी। वो जानती थी कि सब गुस्सा सर्द लहजा किस वजह से है। आयस खान को वो कब से कबूल कर चुकी थी, लेकिन वो इस रिश्ते को लाख चाहने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। आयस खान की आंखों में जुनून और शिद्दत देख हूरिया को डर लगने लगा था। अगर कभी वो इसकी माजी के बारे में जान गया तो क्या वो उसको छोड़ देगा? क्या वो उसके किरदार पर सवाल उठाएगा? वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अब आयस खान का दूर जाना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब तो आयस खान के हर अंदाज में इस्तेकाक था। उसकी नज़रें जो हूरिया को पैगाम देती थी, उससे बचने की खातिर ही वो शाम होते कमरे में घुस जाती थी
آئس لاکھ جلدی آنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ ہمیشہ اس کے آنے سے پہلے سوتی بن جاتی تھی۔ وہ جانتی تھی آئس خان کبھی اس کی اجازت کے بغیر اس رشتے کو آگے نہیں بڑھائے گا۔ آئس خان کی دہکتی سانسوں کی تپش اپنی شہرت پر محسوس کر کے حوریہ نے سرگوشی میں پکارا تو آئس خان نے بنا جواب دیے شدت سے حوریہ کو خود میں بیچتے اپنے ہونٹ اس کی شیرک پر رکھے۔ کسی سے بات کر رہی تھی تم؟ چہرہ حوریہ کی گردن سے نکالتے سوالیہ لہجے میں استفسار کیا تو حوریہ نے چونک کر آئس خان کو دیکھا، جس کے چہرے کے تاثرات اس وقت بالکل نارمل تھے۔ حوریہ کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامے، ہاتھوں کی انگلیوں سے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے نرم نظروں سے حوریہ کو دیکھا تو حوریہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ دراصل صبح کی کال تھی، اس نے کل شاپنگ پر جانا تو مجھے بھی ساتھ لے جانا چاہتی ہے، تو بس اسی بارے میں بات ہو رہی تھی۔ اپنے چہرے پر رکھے آئس خان کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھتے نرم لہجے میں مسکرا کر کہا تو آئس خان نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ لائٹ پنک اور اسکائی بلو کمبینیشن کے کرتے کے ساتھ وائٹ کیپری پہنے، براؤن بالوں کو کھلا چھوڑے، کرسٹل گرے آنکھوں میں کاجل لگائے، گلابی باریک ہونٹوں پر لپ گلاس لگائے، چہرے پر معصومیت سجائے وہ آئس خان کو اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ حوریہ کو گہری استحقاق بھری نظروں سے دیکھتے آئس خان نے گہری سانس بھرتے جھک کر نرمی سے حوریہ کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑا تو آئس کے اس عمل پر حوریہ کے گالوں میں پل میں گلال اترا۔ ابھی وہ ان لمحات کو محسوس کرتی کہ کمرے کی مانی خیزی خاموشی میں موبائل کی چنگاڑتی آواز گونجی تو آئس خان نے پیچھے ہٹتے پینٹ کی جیب سے موبائل نکالتے کھا جانے والی نظروں سے اسکرین کو گھورا۔ ایک بار کی بکواس سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ آئس خان کے سامنے جھوٹ بولنے والوں کا انجام تباہ ہونا ہی ہے۔ شدید نفرت ہے مجھے جھوٹ بولنے والوں سے، شدید۔ اس چھوٹے سے جھوٹ کی سزا بربادی ہے، ورنہ اس گھٹیا شخص کے مرنے سے بھی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ اور اب پرویز تمہاری کال اگر مجھے اس کی حمایت کے لیے آئی تو انجام سوچ لینا۔ حوریہ کے چہرے کے گرد جھولتی آوارہ لٹوں کو انگلی کے گرد لپیٹتے آگ اگلتے لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر کہا تو حوریہ کو آئس خان کا ہر ایک لفظ اس کے سیکرٹری کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے ایک وارننگ ہی لگا۔ خشک پڑتے ہونٹوں کو تر کرتے آئس خان کی چاکلیٹ براؤن آنکھوں میں دیکھتے نرمی سے اس کی گردن کے گرد حائل اپنے ہاتھ پیچھے کیے تو آئس خان نے ابرو اچکا کر سوالیہ نظروں سے حوریہ کو دیکھا تو حوریہ نے کبٹ کی طرف اشارہ کیا، جسے سمجھتے آئس خان نے اپنے قدم پیچھے لیے۔ تو کل کب جانا ہے شاپنگ پہ؟ کبٹ سے کپڑے نکالتی حوریہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے نرم لہجے میں کہا تو حوریہ نے خالی نظروں سے آئس خان کو دیکھا۔ پتہ نہیں، میرا مطلب اس نے ٹائم نہیں بتایا، اگر آپ کہیں گے تو میں نہیں جاؤں گی۔ نظریں آئس خان کے ہاتھوں میں قید اپنے ہاتھوں کو دیکھتے مدھم لہجے میں کہا تو آئس خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہولڈ، کہ تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو؟ خاموشی کا دورانیہ بڑھنے لگا تو آئس خان نے گہری سانس لیتے خاموشی سے نظریں اپنے ہاتھوں پر ٹکائے کھڑی حوریہ سے استفسار کیا۔ کچھ نہیں، بہت کچھ، مجھے آپ سے بہت کچھ کہنا ہے خان، بہت کچھ۔ کرسٹل گرے آنکھوں کو آئس خان کی چاکلیٹ براؤن آنکھوں میں گاڑے دل میں آئس خان سے مخاطب ہوتے جواب دیا تو آنکھیں بے اختیار نم، جنہیں خاموشی سے دیکھتے آئس خان نے حوریہ کے ہاتھوں پر گرفت سخت کرتے جھٹکے سے خود کے قریب کیا۔ تمہاری خاموشی بھی مجھ سے گفتگو کرتی ہے حوریہ، تمہاری دھڑکنوں کا شور میرے ہر سوال کا جواب دے دیتا ہے، مگر اب میں ہر اعتراف تمہارے ہونٹوں سے سننا چاہتا ہوں۔ تمہاری آواز میرے کانوں میں رس گھولتی ہے جب تم ان لبوں سے بولتی ہو تو آئس خان ان کی ہونٹ جنبش دیکھ بن پیے بہکتا ہے۔ تمہارے ہونٹوں سے ادا ہوا ہر لفظ میرے بے جان وجود میں روح پھونکتا ہے۔ وہ آئس خان تھا، وہ صرف آواز کا ہی ساحر نہیں تھا، وہ ان لفظوں کا بھی کھلاڑی تھا۔ اس کا ہر لفظ حوریہ کو کمزور کر رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ محبت ہے یا آئس خان سچ جاننے کے لیے یہ سب کر رہا ہے، لیکن جو بھی تھا وہ اپنے لفظوں کے جال میں حوریہ کو الجھا چکا تھا۔ ہر اعتراف محبت کا تو نہیں ہوتا خان، کچھ اعتراف گناہوں کے بھی ہوتے ہیں، اور ضروری تو نہیں کہ ہونٹوں سے ادا ہوا ہر لفظ روح پھونکے۔
کچھ الفاظ اس قدر زہریلے ہوتے کہ وہ پل میں وجود کو بے جان کر دیتے ہیں، روح کو نوچ لیتے ہیں وجود سے۔ نم لہجے میں کہتے، بری طرح اپنے لب کو چلتے، قدم پیچھے لینے چاہے تو ہاتھوں پر آئس خان کی گرفت میں مزید سختی آئی، جسے محسوس کرتے حوریہ کی آنکھوں کے کناروں سے بے ساختہ کئی آنسو پلکوں کی بار توڑتے رخسار پر بہہ نکلے۔ گناہوں کی معافی ممکن ہے، 2 قدم کے فاصلے کو جھٹکے سے سمیٹتے ایک بازو حوریہ کی کمر کے گرد لپیٹتے سخت لہجے میں کہا تو حوریہ کا سر میکان کی انداز میں نفی میں ہلا۔ ہر گناہ کی معافی ممکن نہیں خان، کوئی بھی انسان اتنا ظرف نہیں رکھتا کہ ہر گناہ معاف کر دے۔ اپنا دایاں ہاتھ آئس خان کے دل کے مقام پر رکھتے مدھم لہجے میں کہا تو آئس خان نے سر جھکا کر اپنے سینے میں چھپی کھڑی حوریہ شاہ کو دیکھا۔ کسی بھی انسان اور محبت کرنے والے انسان کے ظرف میں بہت فرق ہوتا ہے روح مند، اور جہاں تمہیں لگے کہ اس گناہ کی معافی ممکن نہیں، وہاں کفارہ ادا کر دو، کبھی بھی بہت محبت دے کر اور کبھی وہ غلطی دوبارہ نہ کرنے کا عہد کر کے۔ آئس خان کے کہنے پر حوریہ نے چونک کر آئس خان کے چہرے کو دیکھا۔ آئس خان کے چہرے پر نرمی کے علاوہ اور کوئی تاثر نہ دیکھ حوریہ کے دل میں بے چینی پھیلنے لگی۔ اس شخص کے کتنے رنگ تھے اور ہر رنگ پہلے سے مختلف۔ کبھی وہ ایک گہرا راز لگتا، کبھی کھلی کتاب کی مانند، کبھی ہمدرد تو کبھی ستمگر، کبھی جان نچھاور کرنے والا تو کبھی چھوٹی سی بات پر جان لینے والا، کبھی اتنا شدت پسند کہ اپنے علاوہ کسی کی طرف اٹھتی نگاہ برداشت نہ کر، اور کبھی اتنا اعلیٰ ظرف ہو جاتا کہ ہر گناہ کو معاف کر دینا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ کسی کو چھوٹے سے جھوٹ بولنے پر تباہ کر چکا تھا، اور یہاں گناہ معاف کرنے کی بات کر رہا تھا۔ وہ جتنا اسے سمجھ رہی تھی وہ اتنا سمجھ سے باہر ہو رہا تھا۔ حوریہ کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ ایک طرف کنواں تھا تو دوسری طرف کھائی، ایک طرف حال تھا تو پیچھے ماضی تھا۔ نہ آگے بڑھ پا رہی تھی، نہ ماضی پیچھے چھوٹ رہا تھا۔ غلطی تھی، گناہ تو نہیں تھا، لیکن سامنے کھڑے شخص سے جو رشتہ تھا، اس رشتے کی نوعیت سے وہ غلطی بھی جیتے جی مر جانے کے مقام پر لا کھڑا کر رہی تھی۔ گہری سانس لیتے حوریہ بنا کوئی جواب دیے سر آئس خان کے سینے پر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ وہ اس وقت کچھ سمجھ نہیں پا رہی، نہ حالات کو نہ خود کو، لیکن اس سب کے باوجود وہ جانتی تھی، وہ یہ تھا کہ حوریہ شاہ کا سکون یہی تھا، اس شخص کی دھڑکنوں کے قریب، ان دھڑکنوں کے شور میں۔ حوریہ کے اس اچانک رد عمل پر آئس خان کے کچھ کہنے کے لیے واہ ہوئے لب خاموش ہو۔ اپنے انگوٹھے کی پشت کو بائیں آنکھ پر ماتھے کے قریب رب کرتے، ہونٹوں کا کنارہ دانتوں تلے دباتے، ایک گہری استحقاق بھری نگاہ حوریہ شاہ کے وجود پر ڈالتے، اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹتے، نرمی سے اپنے سینے میں بھیجا، پشت کبٹ کے بند دروازے سے ٹکاتے آنکھیں موند لی۔